بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 2، حسب و نسب۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب۔ حضرت عاصم بن ثابت مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور انصار کے قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی کنیت ابو سلیمان اور نسب نامہ اس طرح تھا: عاصم بن ثابت بن قیس ابی الکلہ بنی عصا بن نعمان بن ملک۔ ان کی والدہ شموس بنت ابی عامر بن صیفی بن نعمان بن مالک تھیں۔ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مواخات عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامور تیر اندازوں میں سے ایک تھے۔ طبقات ابن سعد۔ جنگ لڑنے کا بہترین طریقہ۔ غزوہ احد کے اختتام پر مسلمان مدینہ واپس آ گئے، تاہم اس جنگ کے اثرات تا دیر قائم رہے۔ شہداء کرات اور شجاعت اور غازیوں کی کہانیاں ہر ایک کی زبان پر تھیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مہاجر قبیلہ عبد الدار کے علمبردار طلحہ بن طلحہ اور اس کے خاندان کے 6 افراد کے قتل پر حیران تھے۔ طلحہ بن طلحہ عبدری قریش مکہ کے چند نہایت بہادر اور تجربہ کار 6 سواروں میں سے ایک تھا، جسے مسلمان کبش القطبیہ یعنی لشکر کا مینڈا کہتے تھے۔ یہ پہلا شخص تھا جو کفار کی جانب سے میدان جنگ میں آیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کوئی مہلت دیے بغیر اسے تلوار سے ذبح کر دیا۔ کفار کا پرچم طلحہ کے بھائی عثمان نے اٹھایا۔ اس شخص پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ کندھے سے جسم کو چیرتی ہوئی ناف تک چلی گئی۔ اس کے بعد طلحہ کے دوسرے بھائی ابو سعد نے پرچم اٹھایا، جسے شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ نے جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد طلحہ کے تینوں بیٹوں مصعب، کلاب اور اجلاس نے یکے بعد دیگرے پرچم اٹھایا، لیکن حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر، تلوار اور نیزوں کے آگے نہ ٹک سکے اور ایک کے بعد ایک قتل ہوتے گئے۔ بنو عبدار کے 10 افراد نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا، لیکن جلد ہی وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکین کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر مجاہدین کے ساتھ ہی انصاری صحابی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس موقع پر مجلس میں موجود ایک صحابی نے عرض کیا:
آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ غزوہ بدر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اجلاس طلب فرمایا تھا جس میں جنگ کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے اور جنگی حکمت عملی پر گفتگو ہوئی تھی۔ اس دوران گفتگو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دشمن سے جنگ کی نوبت آ جائے تو کیسے لڑو گے؟ تو اسی قبیلہ اوس کے نوجوان حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن 100 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہوگا تو میں تیر کمان استعمال کروں گا، اگر دشمن میرے قریب ہوگا تو پھر میں اپنے تیز دھار نوکیلے نیزے سے مقابلہ کروں گا، اور اگر کسی موقع پر میرا نیزہ دشمن کے جسم کے اندر داخل ہو کر ٹوٹ جائے گا تو میں فوراً اپنی برہنہ شمشیر اس کے سر پر سونت دوں گا اور دو بدو جنگ کروں گا۔ تو یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ کا یہی طریقہ ہے، تم میں سے جو کوئی بھی جنگ کرے اسے چاہیے کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنائے۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر